نشین شیخ الاسلام زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، نشین شیخ الاسلام زندہ باد، قوت سے آواز لگائیں، نعرہ لگائیں. صدر جمعیت علماء ہند زندہ باد، نشین شیخ الاسلام زندہ باد، مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، علماء ہند زندہ باد، نشین شیخ الاسلام زندہ باد، نشین شیخ الاسلام زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، جانشین شیخ الاسلام 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 زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، صدر جمعیت علماء ہند، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، زندہ باد. مولانا ارشد مدنی صاحب آگے بڑھو، اب تمہارے ساتھ ہے، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، اب آپ کے ساتھ ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب آگے بڑھو. ہمارے ساتھ ہے. اپنی اپنی نشستوں پہ کرسی پہ جلوہ افروز ہوں گے، ہماری آنکھیں دیکھتی رہیں گی اور حضرت والا کو سنتی رہے گی اور ہم سب اپنے سر کو ڈھونڈتے رہیں گے. اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اپنی حزب اللہ کا جھنڈا وہی تھا فتح مکہ میں، رسول اللہ کا جھنڈا وہ لہراتا نظر آتا ہے، حزب اللہ کا جھنڈا وہی تھا فتح مکہ میں، رسول اللہ کا جھنڈا. وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا. خدا شاہد کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ محبوب خدا کے دین پر اسرار کا جھنڈا، جہاد فی سبیل اللہ کے اسرار کا جھنڈا. وہ لہراتا ہے جھنڈا دیکھیے مردان غازی کا، نشان ہے جو کہ اصحاب نبی کی پاک بازی کا. وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا وہی تھا فتح مکہ میں، رسول اللہ کا جھنڈا. نشان جمعیت علماء کے دینی رہنماؤں کا، علم اسلام کے شیدائیوں کے پیشواؤں کا. وہ جھنڈا کشتی ملت کے ماہر ناخداؤں کا، وہ نورانی فرادی نے حق کے باوفاؤں کا. وہ جھنڈا یادگار فتح مکہ آج لہرایا، ستارہ قوم کی قسمت کا یعنی اوج پر آیا. وہ جھنڈا امت خیر الورا کے مہربانوں کا،
وہ جھنڈا ملت بیضا کے سچے پاسبانوں کا، وہ جھنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے رازدانوں کا، وہ جھنڈا ہے نبی الانبیاء کے کاروانوں کا، اسی جھنڈے کے سائے میں بنا ایوان حریت، اسی جھنڈے سے قائم ہے وطن میں شان حریت، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا انقلابات جہاں کا ایک جھنڈا ہے کہ وہ اصلاح جذبات نہا کا ایک جھنڈا ہے، وہ تہذیب صحن گلستان کا وہ ایک بسی جھنڈا ہے، وہ ایام بہارا اور خزاں کا ایک جھنڈا ہے، مصائب میں حوادث میں نہ گھبرانا سکھاتا ہے، برے احوال میں گر کر سدھر جانا سکھاتا ہے، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، اسی جھنڈے تلے ہم نے لڑی ہے جنگ آزادی، اسی جھنڈے کے نیچے آئی انگریزوں کی بربادی، وطن کی ہے اسی جھنڈے سے آزادی و بربادی، وہ شیخ الہند محمود الحسن کو تھا بہت پیارا، وہی جھنڈا رہا شیخ العرب کی آنکھ کا تارا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، بفضل رب عالم آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی، جانشین شیخ الاسلام جمعیت علماء ہند، صدر جمعیت علماء ہند، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی، بفضل رب عالم آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں، کے ہاتھوں میں وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد صدر محترم علماء کرام معزز حاضرین شہر اور دور دراز سے آئے ہوئے معزز اور مہمان کرام، جلسے کا عنوان آج جمعیت علماء ہند اور موجودہ حالات۔ جمعیت علماء ہند حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی جماعت ہے۔ موجودہ حالات سیاسی کیسے ہیں؟ سیاست اسلام کا تحفظ، مذہب کا بقا، انسانیت کی بنیاد پر رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور جمعیت علماء اپنے اغراض و مقاصد کے اعتبار سے اسی دائرے کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہتی ہے۔ پارلیمنٹ کی سیاست کیا ہے، الیکشن کیسے کیا جائے، اسمبلیوں کے الیکشن میں حصہ لیا جائے، جمعیت علماء کا نہ یہ مقصد ہے، نہ جمعیت علماء نے کبھی اس کے اندر دخل دیا ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے جمعیت علماء ایک سیاسی جماعت تھی، بئی معنی کہ ملک کو آزاد کرایا جائے، ہمارا ملک ہے، ہم کہیں باہر کے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جہاں مسلمان وہاں کا اپنا رہنے والا نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں جائیں، اٹلی میں جائیں، برطانیہ میں جائیں، فرانس میں جائیں، یورپ اور امریکہ کے مختلف ملکوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے ممالک کے اندر جائیں، مسلمان وہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ جو قوم وہاں کی رہنے والی ہے اس کا رنگ اور ہے، قد و قامت اور ہے، تہذیب و تمدن اور ہے، زبان اور ہے۔ اور جو مسلمان دنیا کے ملکوں سے گئے ہیں ان کی شکل و صورت، قد و قامت، تہذیب، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، ہر چیز الگ معلوم ہوتی ہے۔ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ انسان اس ملک کا رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اس ملک کے اندر کہیں سے آیا ہوا نہیں ہے، جس کو آج اکثریت کہا جاتا ہے، اس کی شکل و صورت اور ہماری شکل و صورت ایک ہی ہے، ان کی زبان اور ہماری زبان ایک ہے، ان کا تہذیب و تمدن اور ہمارا تہذیب و تمدن ایک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا مذہب اسے کچھ کرنے کی تلقین کرتا ہے، کسی کا مذہب کچھ کرنے کی تلقین کرتا ہے، مگر ہمارا رہن سہن، ہماری شکل و صورت، ہماری زبان، ہر چیز اس ملک کے اندر ایک ہی ہے۔ اکثریت اور اقلیت اس وقت بولی جاتی ہے مذہب کی بنیاد کے اوپر۔ اس مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں، اس مذہب کے ماننے والے کم ہیں، اس لیے یہ اقلیت میں ہے، یہ اکثریت کے اندر ہے، باقی اور اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد آج سے 1400-1500 سال پہلے ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ملک کے اندر 1300 سال پہلے اسلام آیا۔ جو لوگ آئے تھے وہ مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن
ہم نے ان کے اخلاق کو دیکھا، ہمارے بزرگوں نے ان کی تہذیب کو دیکھا، ان کے مذہب کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کے رہن سہن کو دیکھا، اور دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس مذہب کے یہ ماننے والے ہیں اس کی بنیاد مضبوط ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس کو قبول کر لیا۔ کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی عیسائی کے آنے کے بعد عیسائی بن گیا، کوئی اپنے پرانے مذہب کے اوپر رہ گیا، لیکن ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر جھگڑے نہیں تھے۔ ہم تو 1300 سال سے اس ملک کے اندر گاؤں گاؤں شہر شہر رہتے تھے، ایک ہی محلے کے اندر رہتے تھے۔ آج بھی بے شمار گاؤں ہیں جن کے اندر ہندو اور مسلمان سب ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی برادری ہے، یہ مسلمانوں کی پٹی اور محلہ ہے، یہ ہندوؤں کی پٹی اور ان کا محلہ ہے۔ آج بھی ہندو اور مسلمان جانتے ہیں کہ ہماری کس پشت کے اندر دو بھائی تھے، ایک نے اسلام کو قبول کر لیا، یہ ان کی اولاد ہے، ایک اپنے باپ دادا کے دھرم کے اوپر رہا، یہ اس کی اولاد ہے۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اس ملک کے اندر انگریز آیا اور اس نے غلام بنا لیا۔ یہ وہ دور تھا جب شعور مسلمان کے پاس تھا، دوسروں کے پاس شعور نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا دنیا کہتی ہے، ہندوستان کی اکثریت اور اقلیت کہتی ہے کہ ملک کو آزاد کرانے والی جماعت کانگریس ہے۔ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دوسری جماعتیں تھیں کہاں؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کانگریس کا وجود کب سے ہے۔ کانگریس کا وجود تو 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے دلی کے اندر، اس سے پہلے کانگریس نہیں تھی۔ لیکن آپ تاریخ کو پڑھیے، 1885 سے پہلے اس ملک کے اندر دو بڑے بڑے جہاد ہو چکے انگریز کے خلاف۔ سب سے پہلا جہاد تو 1831 کے اندر ہوا، جو آج کل حصہ پاکستان کے اندر ہے، بالا کوٹ کے میدان میں، اور اس سے پہلے 24 سے لے کر 31 تک جہاد چلتا رہا۔ اس علاقے کو انگریز کے تسلط سے آزاد کیا جاتا رہا، افغانستان سے لے کر سرحد تک۔ اس علاقے کو ہندوستان میں انگریز آ کر ہندوستان پر قابض ہونا چاہتا تھا، ابھی تک قابض نہیں ہوا تھا۔ یہ جہاد علماء کا جہاد ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جہاد کا اعلان انگریز کے خلاف 1803 کے اندر دیا تھا۔ کہاں تھی کانگریس؟ کانگریس تو اس کے 80 سال کے بعد وجود میں آئی ہے، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ تنہا مسلمان تھا جو یہ کہتا تھا کہ اس ملک پر انگریز کا قبضہ ہو گیا ہے، اس ملک کو آزاد کرانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی اس آواز کے اوپر لوگوں نے لبیک کہا۔ اس زمانے میں جب ایک بکری کی قیمت 8 آنے اور 10 آنے ہوا کرتی تھی، ضلع غازی پور کے اندر ایک شخص تھے زمیندار فرزند علی خان، بنارس کے قریب، انہوں نے شاہ صاحب کو جہاد کرنے کے لیے اس زمانے کا 1 لاکھ روپیہ، جو آج 50 کروڑ کے برابر ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے، اور یہ مسلمان کی تاریخ ہے۔ میرے بھائی، یہ علماء کا جہاد تھا، اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے 2 آدمیوں کو اپنے شاگردوں میں تیار کیا، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔
ان دونوں نے جہاد سے پہلے جو بڑے بڑے نواب اور راجا تھے ان کو خطوط لکھے ہیں، ان کے وہ خطوط چھپے ہوئے ہیں مکاتیب سید احمد شہید کے نام کے اوپر، آپ ان کو پڑھیے۔ انہوں نے بڑے بڑے راجا مہاراجوں کو کہا ہے کہ ملک غلام ہو گیا، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے آؤ میدان میں، اور جب نہیں آئے تو بعض کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کام آپ کا تھا، ہمارا کام نہیں تھا، ہم تو فقیر ہیں، بوریا نشین ہیں۔ جب ہم نے خطوط لکھ کر کے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہا، اور جن لوگوں کا اقتدار تھا ملک کے اندر، راجا مہاراجا نواب، جب ہم ان سے مایوس ہو گئے تو ہم جیسے بوریا نشین اپنے ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا ہے اس ملک کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو میدان جنگ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ تھا میدان جنگ جو سرحد پشاور اور بالا کوٹ کے اوپر کا میدان تھا، افغانستان تک جاتا تھا، اور وہاں جہاد کرتے کرتے سن 31 کے اندر 1831 میں دونوں شہید ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا جہاد تھا۔ آپ دیکھیے کہاں ہے اس ملک